بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹیپ 4 اور 5 آج پروگرام ہے۔ میں ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درحالہ کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، درحالہ کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، ذرا حالے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش یہ جانتے۔ اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ جی بسم اللہ جی۔ اگر سٹیپ 4 کسی کا باقی ہے تو پہلے وہ لے لیں۔ اسٹیپ 4 ابھی ہمارے پاس کچھ باقی ہیں، وہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جی ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے، جسٹ گیو می 1 سیکنڈ، میں آپ کا اسکرین پہ لگا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے کفر، ان کے اجداد اور ان کے رویے اور رسولوں کے خلاف ان کی دشمنی کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ جی یہ 5واں بھی پڑھ دوں سر؟ نہیں 5واں ابھی ٹھہر جائیں۔ اس میں زیادہ جو ہے نا، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ رسولوں کے خلاف ان کی دشمنی کو بیان کیا گیا، اس کو آپ نے جنرلائز کر دیا یہاں پہ۔ پیچھے یہ بات آئی ہے، یہ بات بھی جو آپ نے لکھی ہے یہ بھی آئی ہے، یہاں پر جو چیز اجاگر کی گئی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی سازش ہے نا، تو اس کے اوپر غور کر لیجیے گا، دیکھیے گا کہ اگر یہ بات ٹھیک لگتی ہے تو اس کو انکارپوریٹ کر لیں۔ یعنی یہاں پر وہ جنرل بات پیچھے ہوئی ہے، وہ جنرل سے اب اسپیسیفک پہ آ گئی ہیں کہ انہوں نے اب بھی یہ کیا کہ کتاب اللہ سے صرف نظر بجائے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کے اوپر عمل کرتے، انہوں نے اس کے خلاف نبی کو، پیغمبر کو جو تشریف لائے ہیں ان کو ضرر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی یہاں تک معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو اس پہ غور کر لیجیے گا، باقی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جی لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا جیسے سر کہ میں نے آیت نمبر 45 کے بعد ابھی دوبارہ شروع کیا ہے، جی تو جی جب میں نے باقی اب آپ کو بھی سن رہا تھا تو اس میں نے پوائنٹس نوٹ کر لیے تھے، اس میں اب تاغیر اس کو ریفلیکٹ کرنا پڑے گا، اور چیزیں ایون کہ سٹیپ 1 سے لے کر کے ساروں میں چیزیں تھوڑی تبدیل ہوں گی۔ اب بس رائٹ۔ اس ہفتے میری باتوں کا مسئلہ رہا تو میں دیکھ نہیں پایا، تو یہ اصل میں پچھلے ہفتے کا ہی کام ہے کیونکہ میں نے سارے سٹیپس کر لیے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ان کو میں ٹھیک، دیکھوں گا اور پھر تبدیل کروں گا۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہی رہنا چاہیے جی۔ جی بسم اللہ۔ جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ بھیجا جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا تھا، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، ہدایت کی پیروی کرنے کی بجائے نافرمانی کی اور جادو کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ حضرت ہاروت اور ماروت کے علم کو بھی غلط استعمال کیا، اور اس طرح کفر کے مرتکب ہوئے اور ایک ادنا فائدے کے لیے ابدی فائدے کو نظر انداز کر دیا اور جہنم کا مال آئے۔
ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ جی سلیم آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ یہود نے اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر جادو اور باطل علوم کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ یہ انہیں دنیا و آخرت کے خسارے کے سوا کچھ نہ دیتا۔ اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہوتا۔ بہت اچھا جی، ماشاء اللہ۔ جی اسٹیپ 4 اور کسی کا بھی رہتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دیں پلیز۔ آئی تھنک اور کسی کا نہیں ہے تو پھر میں اپنا جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ سٹیپ 4 ہے آیت نمبر 101 سے 104 تک کا، میرے خیال میں 104 ہے نا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ موجودہ بنی اسرائیل کو ان کی اپنی تاریخ کا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی روش دوبارہ دہرا رہے ہو۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جادو اور باطل علوم کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ ہاروت اور ماروت کو آزمائش کے طور پر بھیجا گیا، اور وہ لوگوں کو پہلے ہی خبردار کر دیتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، کفر میں نہ پڑنا، مگر اس کے باوجود لوگ وہی چیز سیکھتے رہے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی تک ڈالی جاتی تھی۔ آج کے بنی اسرائیل بھی اسی روش پر چل پڑے ہیں۔ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار نہیں کر رہے بلکہ کتاب کو بھی پسے پوشت ڈال رہے ہیں جو ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یوں وہ اپنی ہی انبیاء اور اپنی ہی آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے بھی منہ موڑ رہے ہیں۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ پہلے بھی ہدایت کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا گیا اور نقصان اٹھایا گیا، اور آج بھی وہی روش اختیار کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں متنبع فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے اور اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے کہیں بہتر اجر ہوتا۔ افسوس کہ انہوں نے آخرت کے دائمی فائدے کے بدلے دنیا کی عارضی چیز کو خرید لیا۔ کاش یہ حقیقت کو سمجھ لیتے کہ ہدایت کو چھوڑ کر باطل کا انتخاب ہمیشہ خسارے کا سودا ہے۔ یہ تھوڑا سا سمری کے حوالے سے، یعنی کہ اسٹیپ 3 سے زیادہ قریب لگ رہا ہے جی۔ یعنی آپ نے پوری بات جو ہے آیتوں میں وہ بڑی اچھی طرح بیان کر دی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اٹ از کلوزر ٹو جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹیپ 3 جو ہمارا ہے، ایسا پوری بات کیا ہو رہی ہے اس میں۔ اسٹیپ 4 میں تھوڑا سا سمرائزڈ فارم میں آپ کے لیے اس طرح کے نوٹس بن جائیں کہ جس وقت ہم اس سیکشن کو پھر دوبارہ دیکھیں تو وہ سیکشن کے آپ اگر اسٹیپ 4 جمع کر لیں تو وہ پوری آپ کے سیکشن کی ایک تصویر سامنے آ جائے کہ بات کس طرح پروگریس ہوئی ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ ورنہ آپ جب اسٹیپ 4 میں زیادہ تفصیل لے آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو پھر وہ جو پروگریشن ہے نا وہ اوور آل کم فیل ہوگا۔ تو پارا اس پہ دیکھ سر لیجیے گا، ایسا غور کر لیجیے۔ جی 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 سر، جی فرمائیے۔ جی مجھے بھی یہ کافی لمبا لگا۔ اگلا سٹیپ بھی ایسا ہی ہے، لیکن میں پتہ نہیں چاہتی تھی کہ وضاحت ہو جائے، ایسے جیسے سمجھ آ جائے سارا۔ جی وہ اسٹیپ 3 میں اصل میں وضاحت کا موقع ہے نا جی۔ اسٹیپ 3 جو ہے وہ اصل میں پوری بات کو جیسے نہیں سوری سر، نہیں آپ فرمائیں۔ ایک چیز بات سمجھ آتی ہے نا، تو میں نے کہا کہ اب یہ زیادہ کلیئر ہوا ہے تو میں بھی کلیئر کر ٹھیک دوں تاکہ دوسروں کی سمجھ میں بھی آئے۔ ٹھیک الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ جی سر، آئندہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، تھینک یو۔ جی اسٹیپ 4 اگر کسی کا رہتا تو وہ ہینڈ ریز کر دیجیے گا، ورنہ پھر میں اپنا پڑھ دیتا ہوں اور پھر موئی صاحب آپ بھی پڑھ دیجیے گا، پھر ہم اسٹیپ 5 پہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، میرا اسٹیپ 4 یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی میں خدائی پیغام کے ساتھ ساتھ رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے خلاف کالا جادو کرنے کی حد تک چلے گئے ہیں، جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کاش ان کو اس عذاب کا احساس ہو جو انہوں نے کمایا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا ہے جی، ونڈرفل۔ اچھا جی، میرا بھی جو ہے جی، میں بھی آئی تھنک جی، بسم اللہ جی۔ بنی اسرائیل نے اب بھی کتاب اللہ کی رہنمائی سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو ماننے کے بجائے
اسے نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے ان شیطانی اور روحانی علوم کا سہارا لیا ہے، اگرچہ وہ جانتے ہیں یہاں پہ میں ان غلط ہو گیا، اس ضمن میں انہوں نے شیطانی اور روحانی علوم کا سہارا لیا ہے، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ کسی کو نقصان تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہو سکتا ہے، مگر حسد میں مبتلا ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے آخرت میں اپنی نیکیوں کے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اسٹیپ 4 اگر کسی کا رہتا ہے تو پہلے وہ ہینڈ ریز کر دیں تاکہ پھر ہم ختم کر کے اسٹیپ 5 پہ جائیں ایک ہی دفعہ۔ جی نوشابہ، آپ کا اسٹیپ 4 رہتا ہے؟ نہیں، میرا سر کے روز کے خلاصے پہ کوشچن تھا۔ جی جی سر آپ نے جو لکھا ہے شیطانی اور روحانی علوم، تو جی یہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں روحانی علوم تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کہاں سے آپ لیے۔ یعنی اس کو میں نے وہ جو ہاروت و ماروت ظاہر فرشتے ہیں نا، تو انہوں نے جو اتارا ہے اس کے لیے میں نے اپنا فہم یوز کیا ہے کہ وہ شاید کوئی اسی طرح کی چیز تھی تو وہ اکلٹ تھی، یعنی وہ ایسی ہی چیز تھی کہ جو مطلب کچھ اذکار، کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ معوذتین پڑھ لیں، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کسی کے حسد کا، کسی کی شیطانی دراندازیوں کا، شیطانی وسوسوں کا جب اندیشہ ہوتا ہے تو معوذتین پڑھ لیں، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، یہ جو صورتیں ہیں یہ پڑھنے، تو یہ بیسیکلی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہ روحانی چیز ہے نا، یعنی وی آر ایکچولی سیکنگ گاڈس ریفیوج، تو وہ اسی طریقے کی کوئی چیز تھی پرابیبلی جو فرشتے سکھا رہے تھے، جس کا انہوں نے پھر غلط استعمال شروع کیا ہے، اور وہ غلط استعمال جو ہے وہ پھر پاپولرائز ہو گیا زیادہ، وہ اس میں پبلک اپیل زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ انسان اس چیز کے بارے میں تو جی یہ جو بات آپ نے مطلب آپ سے ہی زیادہ وہ ہوئی ہے، جتنے بھی میں نے ترجمے پڑھے ہیں اس میں یہ تو نہیں پتا چل رہا کہ یہ علوم دونوں یوز ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے تو آ کے منع ہی کیا تھا کہ یہ علم نہ حاصل کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب اس میں جو آپ نے بات کی تھی کہ ہر علم کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا بھی برا بھی، لیکن وہ جب ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں سے تو ہم نہیں اس کو نکال سک رہے، میں تو نہیں نکال سکی کہ یہ اچھا علوم بھی ہوگا۔ مطلب مجھے جو سمجھ آ رہا ہے صرف ترجمہ پڑھ کے، ہو سکتا ہے عربی کی وجہ سے، لیکن اس میں تو نہیں مجھے یہ لگ رہا کہ وہ اچھے علم کے سینس میں بھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ اچھا سوال ہے جی۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ وہ فرشتے جو ہیں ان کے ذریعے سے علم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر فرشتوں کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد تو اچھا ہی ہوگا نا، یعنی یہ اس کے اندر ازمپشن ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ انفرنس ہے اس کی، اس بات کی کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ان کو سکھا رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ بات کہ تم یہ جو علم سیکھ رہے ہو یہ خود ایک آزمائش ہے، اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹھیک استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ آزمائش یعنی دیکھیں، ایک ہے یہ ایول ہے، یہ اپنی نیچر میں ایک ایول چیز ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر شراب ایول ہے، وہ قرآن مجید نے کہا نا کہ اس کے اندر اگر جو ان کی مجالس تھیں ان کے اندر اگر کوئی نفع بھی تھا تو ان کا جو گناہ ہے، گناہ ایول کا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کی جا رہی کہ یہ ایول ہے، وہ یہ کی جا رہی ہے یہ آزمائش ہے، یعنی یہ ویسے ہی آزمائش ہے جس طرح سے کسی کا اقتدار مل جانا آزمائش ہے۔ آدمی اقتدار کو لوگوں کے بھلے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے بھی، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آزمائش وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کے استعمال کے نتیجے میں ٹھیک یا غلط ہو جاتی ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو ایول ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو فتنہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا ترجمہ فلا تکفر، جاوید صاحب کو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، مجھے یعنی وہ ترجمہ یہ ہے کہ تم اس کفر میں نہ پڑھو یا نہ پڑھنا، میں اس کو سامنے لے آتا ہوں جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں بات۔ یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس میں جو جاوید صاحب کا ترجمہ ہے وہ
یہ ہے درا حال ہے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے، میں یعنی مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ترجمہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یعنی تم یعنی یہ جو ہم تمہیں سکھا رہی ہیں یہ ایک آزمائش ہے، تو تم کفر میں نہ پڑ جانا، یعنی اس آزمائش کے غلط استعمال سے کہیں تم کفر میں نہ پڑ جانا، یہ ہے جو بات کی جا رہی ہے، نہ کہ یہ کہ تم اس کفر میں نہ پڑو۔ یعنی اگر وہ کفر ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے، پھر تو اصل میں بات وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے نا جو آپ فرما رہی ہیں، یعنی تم اس کفر میں نہ پڑو کا مطلب بھی پھر جاوید صاحب جس طرح سے لے رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ تم اس کے غلط استعمال کے کفر میں نہ پڑو، یعنی یہ ایک آزمائش ہے، اور اس کے بیچ میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک جملہ بیچ میں رکھ دیں کہ یہ ایک آزمائش ہے، اس کا صحیح اور غلط استعمال ہو سکتا ہے، تم اس کے غلط استعمال کے کفر میں نہ پڑو، یعنی یہ پھر پوری بات یوں ہو جائے گی۔ تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے فلا تکفر جو ہے وہ اس وجہ سے تم اس کفر میں نہ پڑ جانا، اس وجہ سے تم کفر میں نہ پڑ جانا، یعنی اس کفر میں بھی نہیں، تم کفر میں نہ پڑ جانا، یہ جو ہے اس علم کا غلط آپ سمجھ گئے، یعنی جو بات ہے جو سیکوینس ہے میری بات کی وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے یہ علم دیا، یہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے، وہ جو فرشتوں نے دیا ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے دیا، وہ جو بھی وجہ ہوگی اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، لیکن وہ وجہ تو صاحب وجہ ہونی چاہیے، ٹھیک وجہ، اچھی نیکی کی وجہ ہونی چاہیے، یا اپنی پروٹیکشن کی وجہ ہوتی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین سکھائیں جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو یہ بیسیکلی نیکی کی وجہ ہے، اپنی پروٹیکشن خدا کے حضور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی ایک نیکی ہے۔ اب اس کو سکھاتے ہوئے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ آزمائش ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ ایول ہے، یہ آزمائش ہے، تم اس کا وہ استعمال کر کے کفر میں نہ پڑ جانا کہ جو تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ اسی کفر میں پڑ گئے، یعنی یہ ہے جو سیکوینس لگتی ہے۔ اس پہ آپ غور کیجئے گا، میں نے وہ جو اپنا جو ذہن کا وہ جو ہے نا پیجز، کہ کس طرح سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے، آپ اس پہ غور کیجئے گا، اگر کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ موسٹ ویلکم جی۔ جی اب ہم اسٹیپ 5 کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا میرا اسٹیپ 5 بھی ہے، لیکن میرا یہی فالو اپ کوشچن ہے جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ جی جی تو بیسیکلی مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا ہے کہ اس کو روحانی علم پانے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے، جی تو ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ خیر کے لیے ہی ہوگا، اور یہ مطلب اس میں خیر ہی ہوگی، خیر کا علم ہی ہوگا، رائٹ، یہ اس کی بیسس ہے نا، کہ یہ کیونکہ بالکل اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتوں کی طرف سے آیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، تھینک یو۔ میں اسٹیپ 5 پڑھ دیتی ہوں اپنا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے صحیح بات کے سامنے سر جھکانا ہے اور اس بات میں نہیں الجھنا کہ وہ بات کر کون رہا ہے، بات پر فوکس رکھنا ہے، ذات پر نہیں۔ اس دنیا میں جو بھی علوم موجود ہیں مجھے ان کو اچھی نیت کے ساتھ خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اور جو بھی علوم موجود ہیں وہ اپنی ذات میں کوئی اثر نہیں رکھتے، ان میں جو بھی اثر یا خیر و شر پایا جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اذن کا نتیجہ ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمال کے حوالے سے ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتی رہوں کہ یہ عمل مجھے آخرت میں فائدہ دے گا یا نقصان۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا ہے، well done۔ یہ آپ کا ایک پوائنٹ جو ہے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں مس کر گیا ہوں، اگر مجھے موقع مل گیا اگلی دفعہ کا تو میں اس میں اپنی پوائنٹس میں انکارپوریٹ کر لوں گا۔
یہ جو آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہے. جی جی ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے چاہیے کہ میں تقوی اختیار کروں، سچ کو سچ مانوں اور رسول کی ہدایت کو قبول کرنے کی کوشش کروں. واہ اس کو صادر مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لاسٹ ٹائم کا لکھا ہوا ہے، لیکن باقی اب آپ کو سننے کے بعد چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں، لیکن جی مختصر جی ترین بات یہی ہے میرے نزدیک، بس تقوی. جی یہ جو ہے نا اس میں بس میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں آئی ول بی اگلے سیشن سے مراد ہے کہ جب یہ ہم سیکشن کمپلیٹ کر لیں گے اسٹیپ 5 اس کے بعد اگر نیکسٹ پروگرام میں ٹائم ہوا یا اگر آج کمپلیٹ ہو گیا تو پھر نیکسٹ پروگرام جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں جو میں لینا چاہتا ہوں جی. ایک تھوڑی سی سلائٹ ری آرگنائزیشن ہے اسٹیپس کی ایک دفعہ پھر سے ایکسپلینیشن میں چاہتا ہوں کہ کر دوں آپ کے سامنے. اور ایک چیز میں آپ سے فیڈ بیک لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے دونوں سے ہی. وہ یہ کہ ہم ایسے کیا ہاروت و ماروت کے کلمات بولیں کہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو جائیں. یعنی وہ کون سی چیزیں پڑھ کے پھونکی جائیں کہ جس کے نتیجے میں سب لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیشن کی طرف مائل ہو جائیں. اور کیا رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے جی، دیٹ از واٹ آئی وڈ لائک ٹو نو. کیونکہ وہ جو رکاوٹیں ہیں اگر آپ سے ہم کو معلوم ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ان سیشنز کو تھوڑا سا اس طرح سے ان میں تبدیلیاں آنی چاہیے کہ وہ رکاوٹیں لوگوں کے لیے نہ رہیں. تو دیز آر اس وجہ سے میں چاہتا ہوں، میں نے ابھی بتا بھی اسی دیا کہ آپ اس پہ پلیز ذرا سوچئے گا. جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ بھی یہ بتائیں ان کی کیا رائے ہے کہ وائی ڈو دے تھنک پیپل ڈونٹ پارٹیسپیٹ. ایوری بڈی شوڈ پارٹیسپیٹ بیکاز دس از ناٹ اے کلاس ویئر یو کین لرن بائی sitting quietly and listening, and especially not merely by listening to me. یہاں پہ تو اصل میں سب لوگوں کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو بس اس سے سیکھنا ہے، یا تو پھر وہ جس سے سیکھنا ہے اس سے الگ سے ٹائم لے کے سیکھ لیں. اس کلاس میں اپنا اور دوسروں کا ٹائم پھر ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. یعنی دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو اٹ ول ناٹ بی آف اینی یوز. اور یہ ایکسپیکٹیشن میری طرف سے تو مرتے دم تک قائم رہے گی کہ اللہ کرے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. جی نیکسٹ. جی جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی سر، اس میں میرے لیے سبق ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی دنیاوی اسباب حاصل کرنے کے لیے سفلی علم تو ایک طرف، قرآنی آیات کو بھی وظائف اور تعویذوں کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے. صرف سیدھے سادے ان پڑھ لوگ ہی اس دھوکہ میں نہیں آتے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، بلکہ پڑھے لکھے باشعور لوگ جب بے بس ہو جاتے ہیں تو اللہ کی حکمت یا اس کا اذن سمجھنے کی بجائے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر گزرتے ہیں. میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کیونکہ اس طرح کے بہت سارے وظائف اور چلے میری بھی پریکٹس میں تھے، اور اب سر ہر آزمائش کو اللہ کا اذن سمجھ کر قبول کروں گی اور مصیبت اور آزمائش کے وقت قرآن اور دعاؤں سے مدد حاصل کروں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. جی آمین. تھینک یو. جی سر، ویری یہ ابھی امپورٹنٹ. شبانہ بات کر رہی تھی تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ جو روحانی علم ہے نا، چونکہ سر میں کافی اس طرح کے نا کرتی رہی ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، تو اس میں نا اسی طرح ہوتا تھا کہ میں سر یاسین، سورت یاسین کا وظیفہ کرتی ہوتی تھی. اس میں جہاں پہ یا مبین آتا تھا اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی دعا مانگنی اور آگے چلنا ہے. مطلب ہوتا وہ قرآن تھا، صورت ہی ہوتی تھی، لیکن اس کو اس طرح توڑا مروڑا جاتا تھا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سر چونکہ سر یہ میری جو خالہ تھی نا، وہ ان میں بڑی پرفیکٹ تھی، وہ لوگوں کو یہ بتاتی بھی تھی وظائف، اور ہم ان سے یہ وظائف لے کے کرتے بھی تھے. تو اس میں ایک وظیفہ تھا جو مطلب بری عورتوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ بتاتی تھی کہ اگر کسی کے بیٹے کے یا کسی کے شوہر کو کوئی بری عورت اٹیچ ہو گئی ہے تو وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک وظیفہ بتاتی تھی.
اور سر وہ میرے ذہن میں ایسے ہی آیا کہ اگر یہ بری عورت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے تو بری عورت اس کو اچھی عورت سے جان چھڑانے کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے. صحیح بات تو سب ہے. سب پھر یہ وہ ہوا نا کہ ہے یہ روحانی علم لیکن اس کا پھر وہ غلط استعمال. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور واہ لیکن سر مجھے ماشاء اللہ. یہ بھی پوچھنا، ہاں یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو لوگ واقعی جن پہ جادو ہوتا ہے وہ یہ پھر روحانی علم کی طرف ہی جاتے ہیں، کیونکہ باقی کوئی جو رستہ ہے نا وہ اس وقت کارگر نہیں ثابت ہو رہا ہوتا، آپ جو مرضی کر لیں. اس میں پھر وہ پورا وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں پہلے وہ دیے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے کوئی کالے کیا یہ بکریوں کی یا اس طرح کی، اور پھر وہ روحانی علم کیا جاتا ہے. باقاعدہ مولوی گھر میں آ کے وہ آسیب کے لیے وہ پڑھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں آسیب ہے یا نہیں ہے. تو سر جو بندہ مجبور ہو وہ پھر ان چیزوں کی طرف جاتا ہی ہے. یہ سب بہت مشکل چیز ہے. اللہ یہ صحیح بات. کسی پہ وقت نہ لائے، لیکن جس پہ آمین. یہ وقت آ جاتا ہے نا تو وہ تو کہتا ہے کہ اب میرا یہ مطلب یہ جادو ختم ہو، اس جادو کی وجہ سے اتنا مطلب میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے، بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. پتہ نہیں اب یہ سر یہ چیز نفسیاتی ہے یا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ سم ٹائم جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. لیکن سم ٹائم سر واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی عجیب سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے نا گھروں میں کہ وہ واقعی جادو لگتا ہے. تو پھر اس کے لیے تو پھر روحانی علم کی طرف سر پھر جانا پڑتا ہے. یہ جو ہیں معوذتین دونوں، اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، ان کو کبھی اس پورے یقین عقیدے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے کہ میں نے اب اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا ہے، اور اب بھی اگر کوئی نقصان ہونا ہے تو پھر وہ نقصان میرے لیے فائدہ مند ہی ہوگا انشاءاللہ، دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے جب میں دیکھوں گا فائدہ مند. تاہم میں اس چیز کے بارے میں یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لازماً ادھر نہیں جانا چاہیے. اپنے بچاؤ کے لیے اگر آپ یہ علوم، لیکن اس میں ذہن میں ایک چیز رکھیے گا. مجھے یاد ہے یہ جب میری سرجری ہوئی تھی نا، یہ آج سے کوئی چار سال ہونے والے ہوں گے شاید، اب 4 سال پہلے کی بات ہے. تو اس سے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے بلایا اور مجھے یہ کہا کہ یہ میرے پاس یہاں پہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں تو ان سے ایک دم مل لے، کیونکہ ان دنوں میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ جیسے میرے سینے پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے، اب ایکسٹریم، اور ای سی جی وغیرہ کلیئر آتی تھی، کچھ بھی ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا ان دنوں میں. تو آئی ریمبر ویری کلیئرلی کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا کہ یہ پانی پی لیں، یہ کر لیں. میں ان کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مجھے بغیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں نا تو میرے اوپر ویسے ہی اثر نہ کرے، اللہ کرے، لیکن مجھے اصل میں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد. اور پھر آخر میں انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کہی مجھے جس میں کہ ذکر کچھ اس طرح اس نوعیت کا تھا کہ غوث سے مدد مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور غوث سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں تھے. تو میں نے کہا یہ تو میں نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد تو میں مر جاؤں یا جو بھی ہو جائے یا کہ کبھی بھی نہ ختم ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، مطلب اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کام کو بند کر دیں، یعنی یہ آپ کو اچھا، اپنے لیے اچھا اجر نہیں اکٹھا کر رہے. اگر آپ یہ غوث کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ، تو اس لیے یہ ختم کر لیں. اس حوالے سے بہت متنبع رہیں، یعنی جب بھی آپ اس طرح کی چیزوں میں اپنے علاج کے لیے بھی جائیں، علاج کے لیے جانا، اپنی پروٹیکشن کے لیے جانا، سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ پروٹیکشن جب آپ نے اللہ سے مانگ لی تو اب اور کیوں کہیں جانا ہے. لیکن چلیں، میں اس چیز کی کمزوری کا انسان کو شاید اللہ تعالیٰ بھی الاؤنس دے دے، امید ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن چاہتا تھا لیکن کسی کا نقصان نہیں چاہتا تھا، تب بھی وہ اس پروٹیکشن کے لیے کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوا، کسی مقبرے پہ نہیں گیا، کسی قبر پہ جا کر اس نے سجدے نہیں کیے، کہیں پہ جا کر اس نے چلے نہیں کاٹے اس طرح کے. اگر یہ بات نہیں ہے تو اتنی گنجائش دے دینی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے آخر.
تاہم اپنے لیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے وہ ایمان، جس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعاؤں میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے دل کو ایمان سے اور یقین سے منور کر دے، وہ دعا ضرور مانگیں کہ میرے لیے دنیا کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں وہ حیثیت نہ رکھیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے لیے اتنی زیادہ سر پٹول کرتا رہوں۔ جو چیز رونے کی، جو چیز محنت کرنے کی، جو چیز جد و جہد کرنے کی ہے، وہ آخرتی کامیابی ہے کہ جو مجھے خالص توحید کے ذریعے سے ملنی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بہت توفیق مانگیں۔ باقی یہ کسی کا نقصان تو ظاہر ہے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی بالکل ٹھیک ہے بات کہ بری عورت اور اچھی عورت اس کے بارے میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے، یعنی جب ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ ملوث ہو جائے تو عام طور پر اس کو بری عورت ہی سمجھا جاتا ہے، اس آدمی کو ٹھیک ہی سمجھا جاتا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے یہ، یعنی وہ بندہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ بھئی یہ کہیں کہ اس برے مرد سے میرا چھٹکارا حاصل ہو جائے، پروردگار یہ جو برا مرد ہے جس نے کہ ایک دوسری عورت جو ہے وہ رکھ لی ہے، اس سے میرا چھٹکارا کر دے، نہیں اس بری عورت ہی سے چھٹکارا چاہیے مجھے۔ These are certain, duplicitous attitudes that we possess۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بیلنس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ بہرحال جی کسی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی جو غلطی تھی اس کو سنوارا، اپنی خالہ کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سر ان کے لیے تو وہ لوگ بھی بہت دعا کرتے تھے جو ان سے یہ چیزیں پوچھتے تھے، اور بالکل سر مطلب وہ اچھی انٹینشن سے کرتی تھی اور لوگوں کا جی جی، فائدہ ہی ہوتا تھا۔ اچھا ہے جی، اگر فائدہ ہوتا تھا تو اللہ کرے کہ فائدے ہی کے لیے یوز کیا جائے یہ بات، اس چیز کو۔ وہاں پر بھی فائدہ ہی مقصود ہوتا ہے جی، جب ہم بری عورتوں کو زندگیوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، ہوتا تو فائدہ ہی مقصود ہے نا۔ جی سر، ساتھ والے کی دکان نہ چلے اپنے فائدے کے لیے ہم اپنے یہی فائدہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، کچھ ہمارے پاس موئی صاحب آپ کے لاسٹ میسج کے بعد شروع ہو گئے میسیجز آنا پارٹیسپیشن کے لیے، تو ایک کوئک کامنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی قرآن اسٹڈی گروپ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہم نے ایک الگ واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر دیجیے کہ میں آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ وہاں پہ ہر ہفتے بھیج سکیں۔ اور ایک دو یہاں پہ ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ سیشن کے وقت ان کے لیے اٹس ناٹ ایزی ٹو پارٹیسپیٹ، تو آپ ہوم ورک تو پہلے ہی کرتے ہیں ہم، وہ آپ کر کے آپ اگر گروپ پہ ڈال دیں گے تو میں یہاں پریزنٹ کر کے میں پڑھ دیا کروں گا آپ کے بہاف میں۔ بہت اچھا جی، بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ علی، جزاک اللہ۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر ابھی سے ہی کچھ وہ ڈرائیو پیدا ہوگی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ۔ اللہ کرے کہ اور بھی ہو جی، ایوری بڈی شوڈ پارٹیسپیٹ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ کا لگتا ہے موہت صاحب وہ ہاروت ماروت والا کچھ چل گیا؟ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک، ہمیں بھی سکھائیے کہ ہم بھی استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سلیم آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی اچھا، میں نے اس سے جو سبق لیا وہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان آیات سے اپنے لیے یہ سبق لیا کہ حق سامنے آ جائے تو اپنی خواہش، رائے یا مفاد کو اس پر ترجیح نہ دوں، بلکہ اپنے رائے کو قرآن کے تابع کر دوں۔ اور دوسری بات یہ اس میں تھی کہ ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا علم اور میری صلاحیتیں مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا نفس کو طاقت دے رہی ہیں۔ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے لیے آزمائش ہے۔ واہ، مجھے ظاہری اسباب سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مشیت اور رضا ایک چیز نہیں، مشیت کا تعلق ہونے سے ہے، رضا کا پسند کرنے سے ہے۔ صاحب تفہیم القرآن جو ہے انہوں نے اس پہ بات کی ہے، تو میں نے
مجھے یہ بھائی اس میں ٹھیک ٹھیک میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں کہ ضرور مشیت اور رضا جو ہے اس میں فرق ہے. جی مجھے خود سے اچھا میں یہ پورا کر لوں. مجھے جی جی خود سے پوچھنا چاہیے میں اپنی جان کے بدلے کیا حاصل کر رہا ہوں. اگر دنیا کے فائدے کے بدلے ایمان تقوی اور آخرت کھو دوں تو یہ فائدہ نہیں خسارہ ہے. سر تسر خسارہ ہے واقعی. ماشاء اللہ جی. جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ کس چیز پہ بات کرنا چاہیں گے؟ یہ ہاں جی ٹھیک ہے، بات ظاہر ہے کہ یہ اصل میں اٹ ہیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود ایٹیکیٹ آف اسکرپشن ٹو گاڈ. یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بظاہر ہماری زندگیوں میں ایول ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ اللہ کی رضا سے ہے، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، یا یہ 1,00,000 آدمی جو مر گئے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے مرے. جو چیز میں جس طرح سے وائی ڈو آئی سے کہ اٹس اے میٹر آف ایٹیکیٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو پوری اسکیم ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ وہ لوگوں کو اختیار دے کے آزمائے. تو اس پوری اسکیم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت دونوں کے ذریعے سے ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت جو تھی یا یہ اذن جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اپنی رضا کے خلاف دیا ہوا ہے، کوئی مجبور ہو کے نہیں دیا ہوا، یہ اس کی رضا ہی سے ملا ہوا ہے. یہ مشیت بھی جو ہے یہ اس کی، لیکن ہم جب اسکرائب کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو اٹ از ایز ایف ٹو سے کہ یہ نتھنگ ہیپنز رائٹ اور رانگ، نتھنگ ہیپنز وداؤٹ گاڈز پرمیشن. یہ اس کی مشیت، یعنی اس نے جو چاہا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے اس کی رضا، یعنی وہ اس بات سے خوش ہے. وہ خوش تو اس بات سے اسے ہوتا ہے کہ وہ کہا بھی ہے نا اس میں قرآن مجید میں کہ وہ تمہارے کفر سے خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن اس نے تمہیں کفر کی جو مشیت اس کی ہے کہ تم اگر کفر کرنا چاہو گے تو کفر کر لو گے، یہ اس کی رضائی سے تمہیں ملا ہوا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اس کی رضا کے بغیر تمہیں مل گیا. تو یہ بیسیکلی اٹ از لائک ایک اسکرپشن ہے کہ جس وقت ہم ان دونوں الفاظ کو بولتے ہیں تو عام طور پر بھلائی کے لیے جب بولیں گے تو رضائی کا لفظ بولیں گے. اور جب آپ بظاہر یعنی نتھنگ، جس طرح میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اصل میں میرے حوالے سے تو تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ برا واقعہ تھا. یعنی وہ اوور آل اسکیم میں آئی ایم شیور کہ اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہوتی ہوگی. ایون وہ چیز جو میرے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہے وہ بھی اصل میں اوور آل اسکیم میں تو براڈر ویو میں اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھ لیں کہ ویو میں وہ برائی نہیں ہے محض، اس کے اندر سے بہت ساری اچھائیاں نکالنی پیش نظر ہیں. اور اس آزمائش کے حوالے سے اس کو ہونے دینا چاہیے، ہونے دینا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ جو اجازت کا اور پسند کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہوئی ہے کہ آپ کفر کرنا چاہیں تو کفر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ آپ اس کی بندگی، اس کی اطاعت کے اندر رہیں. تو یہ اس طرح کا فرق ہے. اس کو اگر سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ اپنی زبان میں یا اپنی نون لینگویج میں دیکھا جائے تو یہ اس طرح سے سمجھنا چاہیے. اس میں لیکن موئی صاحب ایک یہ بات بھی ہے جو آپ اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ بگر اسکیم آف تھنگس میں تو ہر چیز ہی اللہ کی رضا سے. بالکل. یعنی کوئی ریالٹی کا ورژن ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اینڈ رزلٹ بہترین نہ ہو. بالکل. تو جو اپیرنٹلی جس کو ہم مشیت کہہ رہے ہیں اس کو ہم اس کانٹیکس میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں مشیت، جیسے آپ نے کہا ٹکٹ، لیکن اصل میں تو یہ بھی شاید بلیو کرنا چاہیے کہ یہ بھی بہرحال اس کی رضا ہے. اس کی رضائی کا نتیجہ ہے مشیت بھی، یعنی وہ راضی ہے اس پہ. لیکن ایک ہے رضا ہونا، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں کہ وہ راضی ہے، وہ مطلب ہی از آل رائٹ ود دیٹ، ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے. وہاں پر میں جس چیز کا بات کر رہا ہوں یہ لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم کفر کرو. اس طرح سے ایک جگہ پہ یہ کہا
کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ یعنی اگر تم شکر گزاری اختیار کرو تو وائی وڈ گاڈ پنش یو؟ یعنی یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کو عذاب دینا، لیکن یہ اس کا فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ اس نے رضائی سے کیا ہوا ہے. بٹ اگین جب ایک انڈیویجول کو یا ایک گروپ کو آپ دیکھیں کہ وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس نے ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا ہے، تو یہ اللہ کو پسند تو نہیں ہے، لیکن ان کو جینے دینا، ان کو موقع دینا، ان کو ٹائم دینا، یہ سب اس کی رضا سے ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے ہے اس میں انٹرسٹنگ بات ہے یہ. جی جی روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی اسٹیپ 5، اللہ تعالیٰ کی فطرت میں الہام کیے ہوئے حقائق میں سے جو حق سامنے آئے گا اس کو ماننے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور اس کے خلاف جو بھی تعویلات ہوں گی اس کو شیطان کے وار سمجھنا ہے. ہر علم بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے، اس لیے اچھا استعمال کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. انسانوں کے پیدا کیے ہوئے شر سے بھی خیر کے پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹس. جی تھینک یو. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک صراط مستقیم کی جانب پوری سچائی سے بڑھنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں. میں بھی اسی راستے کی مسافر ہوں، لہذا جب کہیں لا علمی سے کوتاہی ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائیں گے، لیکن جانتے بوجھتے یہود کی طرح اگر کتاب الہی کی آیات کا رد کروں گی تو ہمیشہ کی جہنم میرا ٹھکانہ ہوگی. دوسرا یہ کہ جس سحر و ساحری کا ذکر یہاں ہوا ہے، مجھے اس علم کا تعارف تو ہے، مگر جو لوگ اس علم کے پیچھے لگ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں، میں اس سے متنبع ہوں، اور جب مجھے قرآن بھی اسی علم کے نقصانات سمجھا رہا ہے تو میں کیسے نہ ان ہدایات پر عمل کروں. اپنا وقت اس بیکار کوشش میں نہ صرف کروں کہ اس علم کے پیچھے لگ جاؤں، بلکہ اپنے ایمان کو اللہ کے اس علم کو جاننے میں صرف کروں جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور روشنی ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. اچھا سر، یہ جو ابھی مشیت کی اور اس کی بات ہوئی نا، ہاں یہ ابھی آپ نے بہت اچھا اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہ جو دو لفظ اگر کوئی بھی تفسیر لکھنے والا الگ الگ بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی بات ہے جو اس کو سیپریٹ کر رہی ہے. تو میں نے ابھی اس کو گوگل کیا نا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ مشیت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ارادہ، مرضی، خواہش، پسند ہے، لیکن دینی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور حتمی فیصلہ. اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور حتمی فیصلہ. مجھے اس بات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آیتیں آتی ہیں نا، وَمَن يَشَاءُ، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے نا، تو وہاں پر بریکٹ میں لکھتے ہیں نا حامد صاحب کے اللہ کے قانون کے مطابق. حامد صاحب ہمیشہ ہی لکھتے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق. تو جب وہ اس کی چاہت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، تو یہاں پر عام طور پر لوگوں کو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، یعنی نقصان بھی پہنچائے گا اور برا بھی کرے گا، یہ سب نعوذ باللہ سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بات اس طرح نہیں ہوتی ہے، یہ اسی وقت سمجھ آتی ہے جب ان کی اس بات کو انسان ذرا گہرائی سے سمجھے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، گمراہی کا اور ہدایت کا. اس کے تحت جو ہے یہ میرا خیال ہے مشیت آتی ہے. اور اسی کے جو اللہ کی یہ جو دوسری بات ہے نا رضا، تو اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، مرضی اور پسند حاصل کرنا، بندے کا تمام کام اس طرح کرنا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل سے ماننا ہی اصل میں اللہ کی رضا ہے. تو مجھے اس ورڈ میں نا یہ دو باتیں الگ لگی ہیں اپنے طور پہ سمجھنے میں، کہ مشیت سے مراد وہ قانون ہے جس کے تحت اللہ ہدایت اور گمراہی دیتے، اور رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس بالکل کی ٹھیک ہے. خوشنودی. اصل میں اس کو بھی جیسے ہی آپ یہ دیکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنیادی صفات ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے جن کا تعارف کرایا ہے، علم، حکمت، رحمت، قدرت، عدل، انصاف، یہ فیئرنس، تو اصل میں ہدایت کا دیکھیں دنیا کی آزمائش میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزمائش کے حوالے سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش جب کرتے ہیں تو علم کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ساری چیز جب ہدایت دیتے ہیں تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کی جو چاہت ہے وہ ان ساری صفات سے بیلنس ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ایسا نہیں ہوتا کہ غائب ہو جاتی ہے اس کی چاہت میں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کریں تو وہ چاہت میری چاہت کی طرح نہیں ہوتی. مجھے ایک بندہ پسند ہے یا کوئی بچہ پسند ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند اس کی اس نوعیت کی پسند نہیں ہوتی جس طرح کی میری ہوتی ہے. وہ اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کے عدل، اس کے انصاف، سب پر مبنی اس کی پسند ہوتی ہے. سب اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پسند میری پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ بات تو ہے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں تو علم کے انسان کے علم کے حساب سے ہدایت دیتے ہیں. علم کی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم، کون ہدایت ڈیزرو کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں کہ کون ہدایت ڈیزرو کرتا ہے، عدل، اس کی حکمت، اس وقت کون کس سچویشن سے گزرنا اس کے لیے بہتر ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کی پوری ہیں نا، میری نہیں ہیں. تو اللہ کی چاہت میں یہ ساری صفات موجود ہوتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. اسی سے آپ کو یہ سمجھ، یعنی میں نے جب بھی یہ جس جگہ پہ یہ ترجمہ کیا نا جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر یا واللہ علی کل شیء قدیر کا، تو وہاں پر میں نے اس کو کوالیفائی کیا ہے. گاڈ از فلی، گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ ہی ڈیسائیڈس. اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کرنے پر قدرت رکھتے ہیں جس کا وہ فیصلہ کر لیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور خدا بنانے کی بھی قدرت اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے نہیں رکھتے یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے علم، اس کی رحمت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی کوئی اس کی جو صفت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی کہ ایک صفت اتنی غالب آ گئی، رحمت اتنی غالب آ گئی کہ عدل، انصاف سب پیچھے رہ گیا. ایسا نہیں جی ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بیلنسنگ صفات ہیں ساری. تھینک یو سر. تھینک یو جی. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے جملے سے نا یہ والا مطلب نکال لیا تھا، اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی. ٹھیک ہے سر، شکریہ. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. جادو کو کفر مانتے ہوئے اس سے دور رہوں گی. جو بات سمجھ آ جائے گی آ جائے اسے بغیر کسی تعصب کے مان لوں گی. ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی. ہر علم کے مثبت پہلو پر غور و فکر اور عمل کی کوشش کروں گی. اپنے اندر اس بات کا پکا یقین پیدا کروں گی کہ مجھ تک اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی جادو، کوئی نظر، کسی قسم کی کوئی تکلیف یا راحت نہیں پہنچ سکتی. زبردست. ان چیزوں کو زندہ رکھنا بڑا ضروری ہے. بے شک. جی رافعہ انمیوٹ کر لیجیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو isn't it normal کہ آپ چاہتے ہیں کسی کے پاس بھی جائیں جو آپ کو کچھ بتا دے کہ یہ پڑھ لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، مگر جو آپ نے آج بتایا ہے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو جو بھی اللہ آپ کے اوپر کرتا ہے آپ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی. سو ڈیڈ آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹلی؟ دیکھیے واٹ ایور از ہیپننگ، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہم تک پہنچتا ہے. ہر خیر اور ہر شر جو ہم تک، میرے تک پہنچے گا وہ اللہ کی اجازت سے پہنچے گا. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کی کوشش نہیں کروں گا. دبا لے کے بھی کر سکتا ہوں. سائنس کا علم جو ہے مثال کے طور پر، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کاز اینڈ افیکٹ کو فزیکل ورلڈ میں اسٹڈی کیا ہے.
جہاں تک کاز اینڈ افیکٹ آف دا اسپرچول ورلڈ کا تعلق ہے، یہ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے. Now you have no way of ascertaining or determining that this person is telling you a fact. اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا. یہ نظر لگی ہوئی ہے. اس کا کوئی طریقہ نہیں، یعنی کوئی ایسرٹین کر یہ بات کہ میرے ایکس رے میں آیا ہے کہ میرے لنگز میں پرابلم ہے. ایکس رے دکھایا جا سکتا ہے نا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے بندے کو دکھایا جا سکتا ہے جو کوالیفائڈ ہے ایکس رے اسٹڈی کرنے کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں یہ پرابلم ہے. یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈٹرمنیبل نہیں ہے. آپ کے پاس اس کو ڈٹرمن کرنے کا وہ موجود نہیں ہے، آلہ موجود نہیں ہے. وہ جنہوں نے اس کو ڈٹرمن کیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں دل سے، مطلب ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوئی ہوئی نالج ہے. اٹ از ناٹ، اٹ کی ناٹ بی، کوئی اس کا ایویڈنس نہیں دیا جا سکتا. ایویڈنس دیا جا سکتا ہوتا اگر تو ہم اس کو کورٹ میں بھی یوز کر رہے ہوتے. تو ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ یہ علم بالعموم سپرسٹیشن کی طرف لے جانے والے علوم میں سے ہے. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یعنی میں نے اسی لیے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ اگر آپ کو یہ شبہ بھی ہو جائے کہ مجھے کوئی نظر لگ گئی ہے یا مجھے کوئی پرابلم آ گئی ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود دعائیں سکھائی ہوئی ہیں نا، اپنے پیغمبر کو سکھائی ہوئی ہیں. تو وہ ہم بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہمارے لیے رکھ دی ہیں قرآن مجید میں کہ تم بھی پڑھ لینا. تو ہم ان سے ہٹ کر کسی اور کے پاس جانا کیوں چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اگر کوئی کہے گا نا کہ ویسے ہی جانا چاہتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ علم ایسا ہے، ڈاکٹری کا علم ایسا ہے جو فزیکل ورلڈ کے کاز اینڈ افیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو ڈٹرمنیبل ہے. وہ ایک ڈاکٹر اور دوسرا ڈاکٹر ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے. یعنی میں آئی کین سی دا ڈائگنوسس اوور ہیئر، آئی کین انڈرسٹینڈ دا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اوپر پلستر لگایا جائے گا، یہ سب کچھ ڈٹرمنیبل ہے آبجیکٹیولی، ایک نوعیت کی آبجیکٹیولی ڈٹرمنیبل ہے. جو یہ علوم ہے یہ اصل میں سپرسٹیشن کی طرف بات لے جاتے ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے، دیکھیں ایک تو ہے کہ ہو گئی ہے، آلریڈی ہو گئی ہے، میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، تو اب تو مجھے صبر ہی کرنا ہے نا، مجھے صبر کے ساتھ معاملے کو رکھنا ہے. میں اس کے ساتھ انشاءاللہ اپنے آپ کو اس سے جب گزاروں گا تو امید یہ ہے کہ بہت سارے بونس پوائنٹس بھی جمع کر لوں گا آخرت کے لیے. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جس میں میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اب میں بیٹھ نہیں جاؤں گا کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا تو نقصان نہیں. مجھے جو محنت کرنی ہے میں کروں گا، اپنی پروٹیکشن بھی کروں گا، اپنے لیے راستے بھی نکالنے کی کوشش کروں گا. اور پھر جب سارے کچھ کر لینے کے بعد جب محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، نتھنگ ورک، تو پھر اس کو بھی اللہ کا فیصلہ ہی سمجھ لوں گا. If nothing works, then this is what God wants me to go through it. I need to go through it for my own benefit, inshallah. Even though I don't like it. وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس چیز کو پھر میں اپنے آپ میں بتاؤں گا، سمجھوں گا. یہ جی یہ میں نے اسٹیپ 5 جو لکھا ہے، یہ آپ نے اگر دیکھا ہے تو اس سے اوکے. آپ پڑھ دیجئے اس کو، لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا. جی جی. Do not reject truth because it is difficult or unfamiliar. Knowledge should lead to obedience. Choose what benefits my akhirah and not give temporary benefits in this life to me. بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا، ماشاء اللہ. Thank you. شکریہ. بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جی آمین. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجئے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو گزارنے کے لیے کیا ہدایات دی ہے یہ تبھی پتہ چلے گا جب سمجھ کر قرآن پڑھیں گے. یعنی سمجھ کر پڑھنا اور پھر ہدایات پر عمل کرنا آخرت میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. اور حق واضح ہو جائے تو ضد یا تعصب کی وجہ سے اسے رد نہیں کرنا چاہیے. جادو سیکھنا، کروانا یا اس پر یقین رکھنا ایمان کے لیے خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علم بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. اس لیے کوئی بھی علم حاصل کرنے کے بعد اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے
کہ وہ علم مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے گا نہ کہ نقصان۔ ہر نقصان اور فائدہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی جادوگر یا انسان کے پاس اس کی طاقت نہیں کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، اس لیے وہم کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے، اور ایمان، تقوی اور اللہ کی اطاعت ہی آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ جی، اس میں آپ نے جو لکھا ہوا ہے، آپ نے جو پڑھا ہے وہ یہ کسی جادوگر، یہاں پہ لکھا ہے کسی انسان یا جن کے پاس، اس میں آپ نے کچھ چینج کیا ہے بعد میں یا یہی ہے؟ سے میں نے لکھا ہے کہ کسی جادوگر یا انسان کے پاس طاقت نہیں کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ جی جی، اور یہاں پہ جو ڈسپلے ہوا ہوا ہے نا، وہ ہے کسی انسان یا جن کے پاس طاقت نہیں کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں سر، کسی وہ کو ہاں سر، وہ کوئی غلط ہو گیا ہوگا سر۔ اچھا نہیں، بات تو وہ بھی ٹھیک ہے ویسے، لیکن میں نے کہا شاید چلیں ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو جی، بہت اچھا سر ہے وہ ماشاء اللہ۔ جی جی سر وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بعد میں مجھے یہ بھی خیال آیا تھا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مطلب فلاں جن نے یہ کر دیا، یا مطلب جادو کو تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جنات کا اس میں بالکل، عمل دخل ہوتا ہے، تو کوائٹ وہ بھی رائٹ، میں نے کہا کہ مطلب جن کے پاس بھی تو یہ طاقت نہیں ہے، اگر وہ ہوگا بات تو بھی اللہ ٹھیک کے ہے، اذن سے ہی ہوگا۔ ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک ہے بات۔ میرا خیال ہے اگر وقت ختم ہو گیا جی، جی وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ بس اس میں یہ چند چیزیں جو ہیں جی، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسٹیپ 5 کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہم آگے نہیں جا رہے، اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے، بٹ دی سم امپورٹنٹ تھنگز دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس نیکسٹ ویک، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ لوگ اپنے مائکس جو ہیں وہ ان میوٹڈ رکھتے ہوئے انشاءاللہ جسٹ پارٹیسپیٹ ایز ان اے کیجول کانورسیشن۔ یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں کیا چیزیں ٹھیک کریں ہماری طرف سے، میری طرف سے کوئی ایسے کامنٹس ہو جاتے ہیں جو آپ کے لیے ڈسکریجنگ ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے ہم، اللہ نے چاہا تو، اور اس میں آپ سب نے میری مدد کرنی ہے، بٹ آئی ریئلی وڈ لو ایوری بڈی ٹو پارٹیسپیٹ۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ ہم وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو گڈ، لوگ کافی اچھا کر لیتے ہیں، ہم اتنا اچھا نہیں کر سکیں گے، تو نو بڈی واز بورن ود ایوری تھنگ، نو بڈی، ہم جو کچھ آج ہیں، اگر ہم اس غلطی میں اس مشکل میں پڑ جاتے نا کہ اگر غلطی کریں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، تو پھر ہم کچھ نہ سیکھ سکتے، چلنا بھی نہ سیکھ سکتے، کیونکہ 1000 دفعہ گرے تھے چلنے کے لیے۔ تو اس کو ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ ہم گریں گے تو صحیح، اور یہ گرنا میرے لیے فائدہ مند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور دوسرا میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ری آرگنائزیشن ہے ان سٹیپس کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک پروسیس ہے، ظاہر ہے کہ ہم جیسے جیسے اس سے گزریں گے اس کو زیادہ سے زیادہ ریفائن بھی کرتے جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے جی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔